السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جب بھی کبھی روٹی کھائیں گے یا دودھ پیئیں گے تو آپ کو صرف 4 لیٹرز یاد آئیں گے: PARC۔ PRC ایبریویشن ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ آرگنائزیشن۔ یہ آرگنائزیشن 1970 میں بنی اور اس کی کور ڈیوٹیز میں شامل تھا اناج، کاٹن اور مویشیوں کی سائنٹیفک ریسرچ کرنا۔ یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ پاکستان فوڈ سیکیورٹی میں سیلف سفیشینٹ ہو جائے۔ سائنٹیفک ریسرچ سے مراد یہ ہے کہ کراپس یا فصلوں کی مختلف اقسام اور افزائش کو ٹیسٹ کیا جائے تاکہ پر ایکڑ ییلڈ زیادہ سے زیادہ بڑھائی جا سکے۔ مگر سیڈلی باقی تمام اداروں کی طرح یہ ادارہ اپنا کام کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ ویسے تو جب بھی اداروں یا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی بات ہوتی ہے تو اس میں اسٹیل مل، PIA، ریلویز کا نام سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ یہ ادارے 500 سے 600 ارب یا 2 سے 3 بلین ڈالر کا سالانہ نقصان کرتے ہیں۔ مگر PARC ایک ایسا ادارہ ہے جو انڈائریکٹلی پاکستان کو 4 سے 5 ارب ڈالر کا نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ 3 سال کا IMF پروگرام صرف 7 بلین ڈالر کی لینڈنگ ہے۔ یہاں پر IMF کی لینڈنگ کی رقم کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو PARC کے نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اور اسٹریٹجی کا اندازہ ہو سکے۔ اگر پاکستان کے اپنے ادارے بلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچائیں گے تو پھر IMF جیسے پروگرام ہمیں کبھی بھی سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ تو یہ جانتے ہیں کہ PARC کی نان پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان کو کس طرح ہر سال 4 سے 5 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ PARC ایک سائنٹیفک ادارہ ہے۔ اس میں سینکڑوں امپلائیز ہیں جن کو SPS یا اسپیشل پے اسکیل پر تنخواہیں ملتی ہیں۔ ان میں سائنٹیفک اور نان سائنٹیفک کیڈر موجود ہے، لیکن SPS اسکیل کی وجہ سے ان کی تنخواہیں BPS اسکیل سے 40 سے 50% زیادہ ہیں۔ اس ادارے کا سالانہ بجٹ تقریباً 5 ارب روپے ہے، جس میں 90% خرچہ تنخواہوں اور پینشنز کا ہے۔ پاکستان میں بجٹ ڈاکومنٹ میں ان کی تنخواہوں کا جواز یہ ہے کہ یہ سینکڑوں سائنسدان اپنی ریسرچ کے ذریعے پاکستان میں ایسی ایگریکلچر پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں گے جن کی وجہ سے پر ایکڑ فصل کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور پاکستان خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا۔ مگر جب سے پاکستان بنا ہے، اولیوز یا لہسن کے علاوہ کسی بھی فصل کی پیداوار میں NARC نے اپنا حصہ نہیں ڈالا، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم گندم جیسی بیسک کموڈٹی بھی امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں روٹی بھی اب امپورٹڈ آتی ہے۔ ملک میں گندم کی پیداوار کی مثال ایسا ہی ہے جیسے گھر میں ہر شخص کے لیے روٹی کی ضرورت۔ اگر ایک گھر میں ایک روٹی 4 لوگ کھاتے ہیں تو سب کو تقریباً 10 گرام کا حصہ مل جاتا ہے۔ مگر اسی ہی گھر میں جب 4 اور افراد کا اضافہ ہو جائے تو آپ روٹی کے حصے زیادہ نہیں کرتے بلکہ ایک روٹی اور بنا لیتے ہیں۔ پاکستان میں گندم کی پیداوار میں 1990 سے لے کر آج تک خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا گیا۔ اسی لیے آبادی کے بڑھتے تناسب کے حساب سے جب زیادہ گندم کی ضرورت پیش آنے لگی تو ہم نے گندم کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری گندم کی سالانہ ییلڈ یا پروڈکٹیوٹی پچھلے 20 سالوں میں تقریباً سٹیگننٹ ہے۔ آٹو موبائل، الیکٹرانکس، کمپیوٹرز اور ڈیفنس ایکوپمنٹ کے بعد اب ہم نے روٹی بھی امپورٹڈ کھانا شروع کر دی ہے، thanks to our policies and institutions like NARC۔
جب ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ویٹ کا ذکر آتا ہے. پاکستان ایک ایگری اکانومی ہے لیکن ہم لوگ $1 بلین کی ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں ہر سال. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ پاکستان میں جو ہے جو گروتھ ریٹ ہے ویٹ کا پر ایکر ییلڈ کا وہ بہت ہی کم ہے. دیٹس اراؤنڈ 3% جو کہ ریجن میں سب سے کم ہے. ہمارا اور انڈیا کا ویٹ پروڈکشن کا گراف اس کے اندر ڈفرینس ہر سال پچھلے سال سے زیادہ آ رہا ہے. انڈیا کی گروتھ بہت بہتر ہے. سیم از دا کیس وتھ کاٹن. کاٹن کا تو انفیکٹ آئی تھنک اٹس این ایمرجنسی سچویشن اگر پاکستان جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے, کیونکہ کاٹن ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایک بیسک اسٹیپل ریکوائرمنٹ ہے, اور جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ کی اور فورن کیپٹل کی جسے کہتے ہیں وہ بیک بون ہے. سو پہلے تو یہ پرابلم تھا پاکستان میں کہ کاٹن جو ہے وہ دا گڈ کوالٹی کاٹن واز ناٹ اویلیبل, تو ہمیں ایک اچھی پرٹیکولر اسٹینڈ کی کاٹن امپورٹ کرنی پڑتی تھی تاکہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے, جو فائنل پروڈکٹ ہے, وہ یورپین اینڈ امریکن مارکیٹ میں جا سکے. پہلے تو وہ پرابلم تھا, لیکن اب تو پرابلم ہی بہت بڑے لیول کا ہے کہ ہر سال جو ہے ہماری کاٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. سو ایون فار دا بیسک کاٹن وی ہیو ٹو امپورٹ اٹ. یہ ایک بہت مطلب ایک بڑا پرابلم ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک جو اور میجر پرابلم ہے وہ ایڈیبل آئل کا ہے. ہمیں پاکستان میں ہر سال $3 سے $4 بلین کا ایڈیبل آئل, پام آئل جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑ جاتا ہے. موسٹلی انڈونیشیا سے امپورٹ ہوتا ہے. اب یہ جو جب بجٹ ملتا ہے این اے آر سی کو, تو ہر ادارے کے جو بجٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں ہر ادارے کا جو سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر اس کا ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو این اے آر سی کے مشن اسٹیٹمنٹ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ کو تنخواہیں اور جو پینشنز مل رہی ہیں, اس کا آپ کا مشن یا فوٹے یہ ہے کہ آپ نے ایسے سیڈ پروڈیوس کرنے ہیں جو کہ جن سے آپ ایڈیبل آئل ایکسٹریکٹ کر سکیں, یا آپ نے جو پر ایکر ییلڈ ہے کاٹن کی یا ویٹ کی وہ بڑھانی ہے. دیٹ از دیئر ٹارگیٹ جو کہ ان کو اسائن کیا گیا ہے, اور ڈیفینیٹلی این اے آر سی اپنا جو ہے وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پا رہی. اب اس کے کیا مطلب ہو از ٹو بی بلیمڈ ہیئر؟ بڑا سمپل ہے. ہم کہیں جی پولیٹیشینز کچھ نہیں کرتے, کھا گئے ملک کو, لیکن وہ جو 500 سے 600 سائنسدان ہیں یا سو کالڈ سائنسدان ہیں جو جن کی تنخواہیں یہ ہیں, جو صبح دفتر آتے ہیں, جنہوں نے اپنی اس جو سروس ہے اس کی پینشن اینڈ پریولیجز لینے ہیں, وہ کدھر گئے؟ وہ ساری اس گیم میں کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں ایک اسٹریٹجی بنا رہے؟ وہ کیوں نہیں ڈیٹا کمپیئر کر رہے انڈیا کے ساتھ یا باقی ریجنل اکانومیز کے ساتھ؟ ان کو کیوں نہیں نظر آتا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کو ہر سال $6 سے $7 بلین کے کھانے پینے کی چیزیں فوڈ سیکیورٹی کے لیے امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہیں؟ مطلب آپ کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان $5 سے $6 بلین کی امپورٹس کرتا ہے, بیسک کموڈیٹیز لائک کاٹن اور ویٹ. And so called, don't forget that we are a so called agriculture oriented country. We are an agri economy. پاکستان میں ہر سال کاٹن پچھلے سال سے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور اگر آپ اسے کمپیئر کریں انڈیا کی پروڈکشن کے ساتھ, تو جو گراف ہے, جو دونوں گرافس کا جو ڈفرینس ہے پروڈکشن لیولز کا, وہ ہر سال جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. سیم از دا کیس ود گندم یا ویٹ جس کو ہم کہتے ہیں. مطلب ہماری پروٹیکشن کا جو گروتھ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, بٹ این اے آر سی کی جو تنخواہیں ہیں یا جو بجٹ ہے وہ ہر سال 10% یا اس سے زیادہ بڑھتا چلا آ رہا ہے. اگر آپ 1990 سے اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں اپ ٹل 2030 جو ان کے بجٹس ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً یہ 100 سے 150 ارب جو ہے این اے آر سی لے چکا ہے ایز اے تنخواہوں یا پینشنز کی مد میں, لیکن اس کی آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 2017 میں سی ڈی اے نے کہا کہ جو آپ کا لینڈ ہے جو ہم نے آپ کو لیز کیا تھا وہ آپ ہمیں واپس کر دیں. اور اس ٹائم ایک نوشن تھا کہ شاید نواز شریف صاحب اس کی جگہ کوئی ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ لانا چاہ رہے ہیں, وچ از آلسو ناٹ اے گڈ ایگزامپل. آپ کو اس کو ریفارم کرنا چاہیے تھا, لیکن پاکستان میں ادارے ریفارم کہاں ہوتے ہیں؟
اس کے علاوہ 2021 میں دوبارہ جب پی ٹی آئی نے بجٹ دیا تو انہوں نے بھی جب اس کو اسکروٹنائز کیا تو پتہ چلا کہ جی ان کے پاس تو اور بہت ساری 6-7 ڈفرینٹ شہروں میں ڈفرینٹ چاروں صوبوں کے اندر لینڈ موجود ہے جس کے اندر یہ لوگ اپنی جو ہے ڈفرینٹ سو کالڈ مطلب ریسرچ چل رہی ہے، ان کے ڈفرینٹ پروگرامس کی چل رہی ہے، مویشیوں کی بھی چل رہی ہے اور بیسک کراپس کی بھی چل رہی ہے. تو پی ٹی آئی کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اس ادارے کو یا تو بہت حد تک ریڈیوس کر دیا جائے اس کی مین پاور کو، کیونکہ بجٹ کا پرابلم ہے. ہر سال 5 ارب روپے جو ہے آپ کو اس ادارے کو دینے پڑتے ہیں جس کی آؤٹ پٹ ایز سچ کوئی نہیں ہے. 5 ارب روپے کا مطلب ہے کہ ہر سال آپ تقریباً 10 بڑے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں اور اسی طرح مطلب ڈفرینٹ پروجیکٹس کر سکتے ہیں، مطلب 20 اسکول بن سکتے ہیں جن کی کوئی ایک آؤٹ پٹ ہوگی کم سے کم. بٹ یہ اسی طرح ہی چلتا رہا. بیچ میں سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور اس نے کہا نہیں جی دس از مطلب ویری امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ادارہ ہے جو کہ پاکستان کی ایگریکلچر کے لیے ایک پیوٹ ہے. سو یس اٹس اسٹل گوئنگ آن. ٹیک اوے کیا ہے اس میں؟ ٹیک اوے یہ ہے کہ جو ہم ایز پاکستانی جو وی دا سٹیزنس آف پاکستان، ہمارا ایک رول ہے. ہم پورا دن روتے رہتے ہیں جی پولیٹیشینس کچھ نہیں کرتے. اب پولیٹیشینس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی. جو ادارے کا ڈی جی ہے یا چیئرمین ہے، منسٹر بیچارے کو تو سٹارٹس ہی سمجھ نہیں آتے. ایک منسٹر کو، ایک اچھے منسٹر کو تقریباً 1 سے 2 سال چاہیے ہوتا ہے اپنی منسٹری کے اندر سارے اداروں کے ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے. یہ ایک فیکٹ ہے. اس کے بعد ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ ان کی گورنمنٹ چینج ہونے والی ہے. تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم لوگ ہیں. اگر ہم ایک ادارے سے تنخواہ لے رہے ہیں، ہم اس ملک سے تنخواہ لے رہے ہیں، تو دس از آر جاب ٹو ڈو آر ڈیوٹی. کبھی بھی ایک اچھا PC1، ایک اچھا اسٹریٹجائز ڈاکومنٹ ریجیکٹ نہیں ہوتا. CDWP میں یا ECC میں ایک اچھا ڈیٹا اورینٹڈ پریزنٹیشن کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. آپ ایک پالیسی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اگر آپ نے محنت کی ہو، اگر آپ کا ڈیٹا پورا ہو، اگر آپ کی ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس کے نمبر صحیح ہوں. آپ کے پرہیپس آپ کی تیاری ہی ٹھیک نہیں تھی. اینڈ the only one that has to be blamed here is NARC and its employees.